اب میں چند وظائف بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رات کی عبادت کرنی کس طریق پر ہے، طریقہ مسنون بتا دیتا ہوں اچھا، جو بہت سارے بزرگوں نے، اولیاء نے، صلحاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے اخذ کر کے بیان کیا۔ ایک تو اس رات کے معمولات میں آپ یہ رکھیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب آپ سب لوگ جمع ہو جائیں ابتدائی وقت اس پر صرف کروائیں، یہ منتظمین کی ذمہ داری۔ اور سورہ یاسین کی کم سے کم 3 مرتبہ تلاوت ہو۔ اس کے بعد سورہ دخان، یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی پہلی آیت ہے یہ سورہ دخان کی، اس میں اس شب برات لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ میں نے پہلی 8 آیتیں تلاوت کی، پہلی آیتیں تلاوت کی، تو بہتر ہے کہ کم سے کم 3 بار اس سورہ دخان کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی اور پھر سورہ دخان کی 3 بار تلاوت کی جائے۔ اور بزرگوں میں سے بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر پوری سورت کوئی تلاوت نہ کر سکے تو اس کی یہ پہلی 8 آیتیں کم سے کم 30 بار ان کی تلاوت کی جائے۔ یہ جو 8 آیتیں میں نے پڑھی الاولین تک، حامیم سے لے کر الاولین تک 8 آیتیں 30 بار ان کی تلاوت کر لی جائے یا پوری سورت 3 بار پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد تیسرا پھر وقت لگائیں ایسا کم سے کم 100 بار، اور اگر کچھ لوگوں کے پاس الگ معمول ہو تو زیادہ 1000 بار بھی کر سکتے ہیں۔ دعائے حضرت یونس علیہ السلام اس رات کے لیے بڑی مجرب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک تسبیح تو کم سے کم اس کی رکھ لیں، اگر کوئی زیادہ بھی پڑھنے کی فرصت ملے تو برکت ہے۔ اسی طرح ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک تسبیح کم سے کم درود پاک کی، درود پاک مختصر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور اس کے بعد اس رات ضرور کرائیں صلاۃ التسبیح، جیسے لیلۃ القدر میں ہم 27ویں کی رات کراتے ہیں، تو یہاں پھر پہلے ان اوراد اور وظائف کا وقت ملے، پھر صلاۃ التسبیح ہو، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے ساتھ کچھ وقت مزید نوافل کا الگ بھی دے دیا جائے۔ 4 نفل تو صلاۃ التسبیح میں ہو جائیں گے، 8 نفل اور پڑھ لیں، چلو قیام اللیل کے ضمن میں بھی شامل ہو جائیں، جیسے تہجد کے لیے قیام اللیل کے لیے 8 نوافل سنت ہے تو وہ بھی موقع الگ دے دیں، تو کم سے کم 8 نوافل اور پڑھ لیے جائیں قیام اللیل کی نیت سے، جو تہجد کی نماز کا بدل بنے۔ جو پچھلی رات تھوڑی دیر سو کر اٹھ کے پڑھ سکیں تو 8 نفل اس وقت پڑھ لیں، اور جو ساری رات جاگیں تو وہ رات میں نصف شب بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر حلقہ ذکر کریں کچھ دیر، اس کے بعد حلقہ ذکر کریں، حضور علیہ السلام کی نعت شریف کی محفل بھی کریں، اور آخر پہ حلقہ ذکر کریں۔ نوافل کے بعد نعت شریف کی محفل کریں اور حلقہ ذکر کریں، تاکہ اس طرح تمام برکتوں کے ساتھ اس رات کو معمور کر لیا جائے۔ اور ایک دعا آپ کو بتا دیتا ہوں، مختصر ہے، جو کثرت کے ساتھ اس رات نوافل کے دوران بھی پڑھتے رہیں، ہر 2 نفل پڑھیں تو دعا کر لیں، پھر اگلے 2 نفلوں کے بعد دعا کریں، صلاۃ و تسبیح کے بعد بھی پڑھیں، قیام اللیل کے بعد بھی پڑھیں، اور چاہیں تو تسبیح بھی اس دعا کی کر لیں۔ وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تلقین فرمائی تھی لیلۃ القدر کے لیے، اور بزرگوں نے چونکہ بڑی لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے تو لیلۃ الشعبان کے لیے بھی اس کو مقرر کیا، جس میں فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مختصر تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انک عفو، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین فرمائی گئی دعا ہے، کہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور جو احباب پوری یاد کر سکیں بے شک لکھ لیں، لکھ کے بہتر ہے آپ چھاپ دیں، تو وہ اس کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں فاعف عنی کے بعد اللہم انی اسألک العفو
والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ پوری دعا کر لیں.